بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب تشریف لا چکی ہے۔ گھڑی کا وقت بہت زیادہ قریب ہے، یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر آپ اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہیں، مال و دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو بس اس وظیفے کو پڑھ لو۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی ہر نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ بس آپ نے سورۃ القدر جو اس رات کو نازل ہوئی، اس کو پڑھ کر اسی رات کو رو رو کر دعا مانگنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم عید سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ بہت افضل والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ آپ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب بن جائے گی۔ سورۃ القدر کو سماعت فرما لیں، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ بہت پرسکون زندگی گزار سکیں، حلال رزق کما سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک کہ آپ صبح تک دعا مانگ سکتے ہیں۔ جو آج کل کے پرانے ولی اللہ تھے جن کا آج بھی نام چلتا ہے، ان میں ایک شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ شب قدر کے بارے میں جانتے تھے۔ یہ رات کو تصدیق کرتے تھے کہ کس رات کو لیلۃ القدر ہے، کس رات کو 27ویں شب ہے، کس رات کو شب قدر کی رات ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، جب کبھی اتوار یا بدھ کا پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب کا، اگر پیر کا پہلا روزہ ہو تو 21ویں شب کا، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کا ہو تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا ہو تو 23ویں شب شب قدر میں پایا۔ انہوں نے اتنا حسیب، اتنا توازن کے ساتھ حسب معبول لگایا کہ دیکھیں انہیں اس رات کی بہت زیادہ امید تھی کہ میں یہ رات پاؤں، اس رات کو میں رب تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگوں، یا اللہ میری ہر پریشانی کو دور فرما، میری ہر مصیبت کو دور فرما۔ اور اسی طرح ولی اللہ آج ایک ان کا نام ہے جو اپنی زندگی بخشا کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اور ہم ان کے وسیلے سے ہی مانگتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، انہیں رزق دیا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما، ہماری بھی بخشش فرما، انہی کے صدقے ہمیں رزق سے مالا مال عطا فرما۔ سورۃ القدر بے شمار دفعہ پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر نیک دلی مراد جلد از جلد اسی رات قبول ہوگی۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ نہ جانے کیا اگلے سال آپ کی زندگی ہوگی۔ شب بارات میں فیصلے تو ہو چکے ہیں، کیا آپ نے سوچا ہے؟ مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے تو مانگ لو، رزق سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ عام رات نہیں ہے، پھر سے ذہن سے نکال دو، یہ بابرکت رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب کی امت، اگر کوئی مانگنا چاہتا ہے تو مجھ سے رزق مانگ لے، میں دوں گا۔
آج رزق کے، جنت کے، رحمتوں کے سب دروازے ہی کھلے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ ہم رمضان کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں سب لٹا رہے ہیں۔ بس اس وظیفے کو غور کے ساتھ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر نیک دلی مراد قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب تشریف لا چکی ہے۔ گھڑی کا وقت بہت زیادہ قریب ہے، یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر آپ اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہیں، مال و دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو بس اس وظیفے کو پڑھ لو، انشاءاللہ الکریم آپ کی ہر نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ بس آپ نے سورۃ القدر جو اس رات کو نازل ہوئی، اس کو پڑھ کر اسی رات کو رو رو کر دعا مانگنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم عید سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ بہت افضل والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ آپ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب بن جائے گی۔ سورۃ القدر کو سماعت فرما لیں، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ بہت پرسکون زندگی گزار سکیں، حلال رزق کما سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک کہ آپ صبح تک دعا مانگ سکتے ہیں۔ جو آج کل کے پرانے ولی اللہ تھے جن کا آج بھی نام چلتا ہے، ان میں ایک شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ شب قدر کے بارے میں جانتے تھے، یہ رات کو تصدیق کرتے تھے کہ کس رات کو لیلۃ القدر ہے، کس رات کو 27ویں شب ہے، کس رات کو شب قدر کی رات ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، جب کبھی اتوار یا بدھ کا پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب کا، اگر پیر کا پہلا روزہ ہو تو 21ویں شب کا، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کا ہو تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا ہو تو 23ویں شب شب قدر میں پایا۔ انہوں نے اتنا حسیب، اتنا توازن کے ساتھ حسب معبول لگایا کہ دیکھیں انہیں اس رات کی بہت زیادہ امید تھی کہ میں یہ رات پاؤں، اس رات کو میں رب تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگوں، یا اللہ میری ہر پریشانی کو دور فرما، میری ہر مصیبت کو دور فرما۔ اور اسی طرح ولی اللہ آج ایک ان کا نام ہے جو اپنی زندگی بخشا کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اور ہم ان کے وسیلے سے ہی مانگتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، انہیں رزق دیا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما، ہماری بھی بخشش فرما، انہی کے صدقے ہمیں رزق سے مالا مال عطا فرما۔ سورۃ القدر بے شمار دفعہ پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر نیک دلی مراد جلد از جلد اسی رات قبول ہوگی۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، ہاتھ میں نہیں آئے گا، نہ جانے کیا اگلے سال آپ کی زندگی ہوگی۔ شب بارات میں فیصلے تو ہو چکے ہیں، کیا آپ نے سوچا ہے؟ مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے،
تو مانگ لو، رزق سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ عام رات نہیں ہے، پھر سے ذہن سے نکال دو، یہ بابرکت رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب کی امت، اگر کوئی مانگنا چاہتا ہے تو مجھ سے رزق مانگ لے، میں دوں گا۔ آج رزق کے، جنت کے، رحمتوں کے سب دروازے ہی کھلے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ ہم رمضان کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں سب لٹا رہے ہیں۔ بس اس وظیفے کو غور کے ساتھ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر نیک دلی مراد قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب تشریف لا چکی ہے۔ گھڑی کا وقت بہت زیادہ قریب ہے، یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر آپ اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہیں، مال و دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو بس اس وظیفے کو پڑھ لو، انشاءاللہ الکریم آپ کی ہر نیک دلی مراد جلد از جلد قبول ہوگی۔ بس آپ نے سورۃ القدر جو اس رات کو نازل ہوئی، اس کو پڑھ کر اسی رات کو رو رو کر دعا مانگنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم عید سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، بلکہ بہت افضل والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ آپ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب بن جائے گی۔ سورۃ القدر کو سماعت فرما لیں، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھیں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ بہت پرسکون زندگی گزار سکیں، حلال رزق کما سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک کہ آپ صبح تک دعا مانگ سکتے ہیں۔ جو آج کل کے پرانے ولی اللہ تھے، جن کا آج بھی نام چلتا ہے، ان میں ایک شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ شب قدر کے بارے میں جانتے تھے۔ یہ رات کو تصدیق کرتے تھے کہ کس رات کو لیلۃ القدر ہے، کس رات کو 27ویں شب ہے، کس رات کو شب قدر کی رات ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، جب کبھی اتوار یا بدھ کا پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب کا، اگر پیر کا پہلا روزہ ہو تو 21ویں شب کا، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کا ہو تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا ہو تو 23ویں شب شب قدر میں پایا۔ انہوں نے اتنا حسیب، اتنا توازن کے ساتھ حسب معبول لگایا کہ دیکھیں انہیں اس رات کی بہت زیادہ امید تھی کہ میں یہ رات پاؤں، اس رات کو میں رب تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگوں، یا اللہ میری ہر پریشانی کو دور فرما، میری ہر مصیبت کو دور فرما۔ اور اسی طرح ولی اللہ، آج ایک ان کا نام ہے جو اپنی زندگی بخشا کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اور ہم ان کے وسیلے سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، انہیں رزق دیا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما، ہماری بھی بخشش فرما، انہی کے صدقے ہمیں رزق سے مالا مال عطا فرما۔ سورۃ القدر بے شمار دفعہ پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر نیک دلی مراد
جلد از جلد اسی رات قبول ہوگی۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ نہ جانے کیا اگلے سال آپ کی زندگی ہوگی۔ شب بارات میں فیصلے تو ہو چکے ہیں، کیا آپ نے سوچا ہے؟ مانگ لو جو مانگنا ہے، مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے تو مانگ لو، رزق سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ عام رات نہیں ہے، پھر سے ذہن سے نکال دو، یہ بابرکت رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب کی امت، اگر کوئی مانگنا چاہتا ہے تو مجھ سے رزق مانگ لے، میں دوں گا۔ آج رزق کے، جنت کے، رحمتوں کے سب دروازے ہی کھلے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ ہم رمضان کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں سب لٹا رہے ہیں۔ بس اس وظیفے کو غور کے ساتھ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر نیک دلی مراد قبول ہوگی۔